سورۃ الماعون مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورت کا مرکزی مضمون معاشرتی حقوق میں رواداری برتنا، اسی طرح عبادات اور معاملات کا بھی ذکر ہے۔ عبادات اور معاملات میں جو شخص کوتاہی کرتا ہے، حقیقت میں وہی شخص ہے جو روزے کا جزا کو جھٹلاتا ہے، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اشارہ ہے تمام انسانیت کی طرف کہ ہر اس شخص پر نظر ڈالیے الذی یکذب بالدین، وہ جو جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے آخرت کے دن کو؟ پھر آگے چل کے اس کی علامات بتائیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کون شخص آخرت کا انکاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو عقائد، عبادات، اخلاق و آداب میں اعلیٰ ہیں، یعنی عقیدے کے لحاظ سے بھی اللہ کو ماننے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، انبیاء پر ایمان لانے والے، کتب پر، اور اسی طرح جب ان کے اعمال دیکھے جائیں تو وہ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان اوصاف سے متصف انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اور اس کے علاوہ کئی نیک ہستیاں، کئی نیک لوگ۔ پھر دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عقائد، ایمانیات کے لحاظ سے تو بہت بہتر ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ان کے اخلاق میں اور عبادات میں کمی رہ جاتی ہے، جس کو وہ پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بظاہر تو دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آخرت پر یا جزا پر، اللہ پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کو نہیں مانے گا، اس سے اخلاق و آداب کی بھی کوئی امید نہیں رکھی جاتی۔ ایسے لوگ منافق ہیں۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ اب وہ کتنی ہی نیکیاں کریں، ان کی نیکیاں انہیں فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان لایا جائے۔ تو اس صورت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ آخرت کے دن کو جھٹلانے والا، یعنی ایسا شخص جو کافر ہے، ایسا شخص جو ایمان لایا ہی نہیں، اور ایسا شخص جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ تمام عقائد ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ کوئی اللہ کو مانے اور آخرت کو نہ مانے، یہ ممکن نہیں۔ تو جب آخرت کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا بھی انکاری ہے، انبیاء کا بھی انکاری ہے، کتب کا بھی انکاری ہے، آخرت کے دن کا بھی انکاری ہے، فرشتوں کا بھی انکاری ہے۔ پھر آگے ایسے شخص کی عادات کا ذکر کیا کہ ایک عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والا، اس کی پھر زندگی کیسے گزرتی ہے۔ وہ نیکیوں میں رغبت نہیں رکھتا، اس کے لیے انسانی ہمدردی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ درد مند انسان نہیں ہوتا، ہمدرد انسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے اعمال اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اسے آخرت پر یقین ہے، یعنی اس کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور دنیا کی زندگی، دنیا کی رغبت، دنیا کے معاملات میں ہی ایسا الجھا رہتا ہے کہ وہ اپنی آخرت بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لفظاً، اقراراً وہ آخرت کو مانتا ہے، لیکن عملاً وہ آخرت کا انکاری ہے۔ یہاں پر ایسے لوگ بھی مراد ہیں۔
ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین جزا کے دن کو. ایک ہے انکار کرتا ہے جزا کے دن کا، اس کے لیے کفرہ کا لفظ استعمال ہوگا، اور ایک ہے کذب بالدین، یکذب بالدین، جھٹلاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو بار بار بتانے والے آئے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بارہا کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا لیکن جھٹلا دیا، یعنی اس میں شدت پائی جاتی ہے. فذالک الذی، یہی تو ہے، الذی وہ، یدعو الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. تو پہلی آیت میں عقیدے کا ذکر اور دوسری آیت میں اخلاق کا ذکر. یتیم پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہ تم یتیموں کی عزت کرتے ہو، نہ تم مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت دلاتے ہو. پھر اگلی علامت یہ بتائی ولا یحض، اور نہیں وہ ترغیب دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے پر، یعنی خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو رغبت بھی نہیں دلاتا. تو اب تک دو برائیاں جمع ہوئی ہیں. نمبر ایک قیامت کا منکر، نمبر دو بخیل، جس کے دل میں انسانی قدروں کے بجائے مال کی محبت ہے، اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اس کے دل میں نہیں. فویل للمصلین، فویل پس بڑی ہلاکت ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین وہ جو، ہم عن صلاتہم وہ اپنی نمازوں میں، ساہون غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، الذین وہ جو، ہم یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں. تو ان آیات میں غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے وعید ہے. کیا کہ ان کے لیے ویل وادی ہے جہنم کی. یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے نماز ادا کریں، اکیلے میں ہوں تو نماز سے غافل ہو جائیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مقررہ وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں. ان آیت میں جو صورتیں ذکر ہوئی ہیں وہ ساری عملی نفاق کی ہیں، کہ ایک تو وہ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یا وہ نماز کو اس وقت ادا کرتے ہیں جب نماز کا آخری وقت ہوتا ہے، یا اگر وہ نماز کو ادا کرتے ہیں تو سستی کوتاہی کے ساتھ کہ اس کے ارکان و شروط پورے نہیں کرتے، پھر اس میں خشوع خضوع تدبر غور و فکر نہیں کرتے. تو یہ سب باتیں جس میں ہوں گی وہ پورا بدنصیب ہے، بڑا بدنصیب ہے. اور یہ تمام نشانیاں عملی نفاق کی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہوا اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لے جس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرے. یعنی جلد بازی میں نماز پڑھے، اور جیسے ہی اسے پتہ چلے کہ اگلی نماز کا وقت شروع ہونے ہی والا ہے، وہ جلدی جلدی اس وقت کی نماز ادا کر لے. تو ایسا شخص نماز کی صرف گنتی پوری کرتا ہے، وہ نماز کا حق ادا نہیں کرتا. پھر ایسے ہی منافقین کے بارے میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے بعد النخواستہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد تو بہت کم ہی کرتے ہیں. یعنی فرمایا کہ یہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں میں نمازی بنتے ہیں، حقیقت میں یہ بے نمازی ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا. کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی انہی نمازوں کو پیش کر دیں گے
تو اللہ ان کے دھوکے کا جواب دے گا کہ ان کو ویل وادی میں داخل کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو سنا کر اسے عذاب دے گا، اسے ذلیل و حقیر کر دے گا۔ پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ، اور وہ روکتے ہیں الماعون، عام برتنے کی چیزیں۔ عام چیزیں جب لوگ ان سے مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے، اسے روک لیتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو زکوٰۃ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ باقی مفسرین کہتے ہیں معاون کا مطلب ہر وہ چیز جو لوگ ایک دوسرے سے آسانی سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے آج کے وقت میں چمچ، نمک، پیالہ، پلیٹ، پانی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بے جان چیزیں جو کچھ لمحے کے لیے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، اس کا انکار کر دینا، جیسے برتنوں میں، کسی کپڑے میں۔ اس آیت سے خصوصاً رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ملازموں کے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ اگر انہیں بوقت ضرورت کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایک مسلمان کو، ایک اچھے مومن کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بخیلی کی ایک علامت ہے کہ ہم وہ دینے کی چیزیں نہ دیں اور انکار کر دیں اور اس وقت اپنی ضرورت ظاہر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔